میں نے پوچھا ہندو ہو یا مسلمان، تو مجھے بھیانک ترین جواب ملا، بھوکا ہوں صاحب کئی روز سے، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ دوستو، بھوک اور پیاس انسان کو کس نوبت پر لا کھڑا کرتی ہے، اس بات کو آپ بخوبی جان سکتے ہیں، اور آپ نے اکثر اوقات یہ بھی سنا ہوگا کہ افلاس اور بھوک انسان کو بازار حسن کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ چلو خیر، جو بھی ہے، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں قندیل بلوچ کے بارے میں۔ دوستو، پاکستان میں حالیہ چند عرصے میں اپنے متنازع کردار کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے والی قندیل بلوچ کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا، جو 1990 کو جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام عظیم تھا۔ شروع ہی سے ان کا چولہا بڑی مشکل سے جلا کرتا تھا۔ غریبی اتنی تھی کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ انہی حالات میں قندیل بلوچ سکول جانے لگی۔ فوزیہ عظیم اس وقت 8ویں جماعت کی طالب علم تھی کہ 2003 میں فوزیہ عظیم کو قریبی گاؤں کے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ فوزیہ عظیم نوجوان کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس جوڑے نے گھر سے فرار ہو کر شادی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے پر فوزیہ عظیم نے تو عمل کیا اور محبوب کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن نوجوان بے وفا نکلا۔ یہی وقت فوزیہ عظیم کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اب فوزیہ عظیم کے پاس 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے اور ساری عمر شرمندگی کا سامنا کرے، یا پھر زندگی کی نئی بس پکڑ کر زندگی کی نئی شروعات کرے۔ اور اسی وقت فوزیہ عظیم نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ملتان جا پہنچی اور نجی بس کمپنی میں بطور بس ہوسٹس فرائض سر انجام دینا شروع کیا۔ یاد رہے کہ قندیل بلوچ کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں یہ ٹی وی میں کام کرنا چاہتی تھی، یہ ایک بہت بڑی ایکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن جتنے بھی ڈراموں میں کام کیے سب کے سب فلاپ ہوئے۔ اس کے بعد ایک پیر نے بتایا کہ تم اپنا نام تبدیل کر لو تو شہرت کی بلندیوں کو چھو لوگی۔ یوں فوزیہ عظیم سے قندیل بلوچ بن گئی۔ اس کے بعد 2007 کو قندیل بلوچ جنوبی افریقہ چلی گئی، جہاں انہوں نے ایک کلب میں کام شروع کیا اور اس نے اس وقت سرمایہ بنانے پر زور دیا۔ اس کے بعد قندیل بلوچ ایک بڑی ماڈل کے طور پر ابھری اور پاکستان میں ماڈلنگ اور اداکاری کی دنیا میں جوہر دکھانے لگی۔ قندیل بلوچ نے ملک واپس آنے کے بعد کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو اپنا مسکن بنایا۔ اسٹیج پر گم اس قندیل بلوچ کو اپنے آبائی علاقے اور والدین کی یاد ستانے لگی کہ 2009 میں قندیل بلوچ نے اپنے والدین کے آبائی گھر کو گرا کر ان کو نیا گھر بنوا دیا اور اخراجات کی ادائیگی بھی شروع کر دی۔ قندیل بلوچ کے 4 بھائی ہیں۔ ایک بھائی سعودیہ میں مقیم ہے، دوسرا بھائی پنجاب پولیس میں، جبکہ تیسرا بھائی نشے کی لت میں لگا ہوا ہے، چوتھا بھائی اسکول میں ابھی زیر تعلیم ہے۔ جولائی 2016 کو مفتی عبدالقوی، جو کہ ایک مذہبی اسکالر اور سینٹرل روحیت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی تھے، میڈیا پر ہاٹ کیک بن گئے جب قندیل بلوچ نے مولوی عبدالقوی کے ساتھ کراچی میں متنازع تصاویر انٹرنیٹ پر ڈال دیں۔ مفتی عبدالقوی کو فوری طور پر روحیت ہلال کمیٹی سے نکال دیا گیا اور اس پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ اس کے بعد قندیل بلوچ کے گھر والے اس کو قتل کی دھمکیاں دینے لگیں اور ایک منصوبے کے تحت قندیل بلوچ کو ملتان بلوایا گیا۔ تقریباً یہ 14 جولائی 2016 کو قندیل بلوچ اپنے والدین کے گھر آئی اور رات کو ایک کمرے میں لیٹی تھی کہ اس کے بھائی وسیم نے اس کو غیرت کے نام پر چھریوں سے قتل کر دیا۔ اس مقدمے میں اس کے بھائی وسیم کے ساتھ ساتھ مولوی عبدالقوی بھی شامل تفتیش ہے۔